بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 مئی ہے، سال 2022۔ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کپتان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ملتان جلسے سے قبل رات کو نامعلوم افراد نے ایک واردات کی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نجم سیٹھی اور شہد خاقان عباسی جو ہے انہوں نے خان کی جیت کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم اور شہباز شریف آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ فضل الرحمان کو پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ عجیب قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں۔ شہر اقتدار میں اس وقت کیا ہلچل چل رہی ہے، الیکشنز کب ہوں گے، اس حوالے سے چند عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر ہم ویڈیو میں بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلے چند دنوں سے جب سے عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، شاید اندازہ نہیں تھا ان لوگوں کو کہ عوام اتنی بڑی تعداد کے اندر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ آئسولیٹ ہوں گے۔ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تباہی کر دی، حالانکہ ان 6 ہفتوں کے اندر جو اس پاکستان کی معیشت کی تباہی اس امپورٹڈ ٹولے نے کی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پر ڈال کر رائے فرار چاہتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے آج لانگ مارچ کا باقاعدہ تاریخ کا اعلان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا دیکھیے کہ کس طرح ان کی جو طبیعت ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، عجیب قسم کی فتویٰ بازی کا ماحول ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت چونکہ تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، ایک لمحے کے اندر ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے اور اگلے ایک گھنٹے کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ شاید یہ حکومت اکتوبر نومبر تک ایگزسٹ کر جائے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ فضل الرحمان نے رات کو حرمت مسجد نبوی ایک مارچ کراچی کے اندر کیا اور وہاں پر ایک تقریر کی۔ اب تقریر جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ حالانکہ فضل الرحمان کو کہتے ہیں یہ بڑا ذمہ دار عالم ہے، لیکن یہودی ایجنٹ بنانا، قادیانی ایجنٹ بنانا، امریکہ کا ایجنٹ بنانا، گستاخ بنانا، یہ وہ فتوے ہیں جو فضل الرحمان نے رات کے خطاب کے اندر دیے ہیں۔ اب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ بھئی عمران خان نے تو پہلے اسرائیل کو کہا ہے کہ ہم نے تسلیم نہیں کرنا، تو عجیب طرح کے اپنے کارکنوں کے اندر الزامات لگائے۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، کہا گیا کہ جی عمران خان ایک فتنہ ہے۔ ایک طرف مریم کہہ رہی ہیں، فضل الرحمان کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بھئی عمران خان تو لوگوں کو شعور دے رہا ہے۔ اگر آپ کی چوری ڈکیٹی اور لوٹ مار کا جو شعور دینا یہ اگر فتنہ ہے، اس کو اگر آپ گمراہی کہتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کو میرا خیال ہے اس طرح کی گمراہی لے لینی چاہیے۔ آپ کس طریقے سے اربوں خربوں کی چوری ڈکیٹی کرنے کے باوجود بچے ہوئے ہیں؟ یہ ملک کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو پراسیکیوشن کا سسٹم ہے، وہ آپ کو سزائیں نہیں دے سکا۔ یہ بتاتا ہے عمران خان، اور یہ آپ اس کو فتنہ کہیں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب جو فضل الرحمان نے کہا ہے، یہ دیکھیے کس طرح ایک پاگل پن اور غیر ذمہ دارانہ قسم کی دین فروش قسم کے مولوی کا جو کردار ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان ایک فتنہ ہے۔ شیخ رشید ایک دن پہلے کہتا ہے مدینہ میں ایسا ہوگا، تم لوگ حرم نبوی کی توہین کی پلاننگ کرتے ہو، کبھی فوج کو دھمکی دیتا ہے۔ اب دیکھیے مسجد نبوی کا جو واقعہ ہوا ہے، وہاں پر جب سے 2 نون لیگی لوگ اس کے اندر پکڑے گئے، اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے تھے، ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ کبھی فوج کو دھمکی دیتا ہے، بھئی آج تک تو آپ دھمکیاں دیتے رہے ہو، ابھی بھی دھمکی دے رہے ہو کہ ہمیں اگر اقتدار سے علیحدہ کیا اور اگر آپ نے انتخابات کی حمایت کی اور ہمارا ساتھ 2023 اگست تک نہ دیا تو ہم پھر آپ کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے۔ کل سے تو ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا، مریم کے جو فالورز ہیں انہوں نے فوج اور عدلیہ کے خلاف دوبارہ ٹرینڈ شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی خط سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے سازش ہوئی ہے، پھر نیا بیانیہ لایا، سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر نے سازش کی، پھر سپہ سالار نے آنکھیں دکھائی تو بولا میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا، پھر بیانیہ بدلا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تم کو کیا کوئی قتل کیا؟ تم شہر میں اکیلے نکلو گے تو کوئی کتا بھی تم کو نہیں سونگے گا۔ اب یہ کس طرح کا غیر پارلیمانی الفاظ ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب عمران خان تو اکیلا نکلتا رہا ہے اور آج بھی لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔
آپ جو ہے وہ عام لوگوں کے اندر جا کر ذرا اپنی جو آواز ہے وہ آپ سنیے، کس طرح کی مہذب زبان آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہودی ایجنٹس نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا تو ہم انہیں کراچی کے سمندر میں غرق کر کے پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیں گے۔ اب یہ یہودی ایجنٹ بنا رہا ہے جس نے ریاست مدینہ کی بات کی، جس نے یکساں نصاب تعلیم کی بات کی، جو سیرت نبوی کے ابواب اپنے اس کے اندر نصاب میں شامل کرتا رہا، جس نے امام مساجد جو ہے ان کی تنخواہیں مقرر کی، جو ریاست مدینہ کو ہر وقت بات کرتا ہے، اس پر یہودی ایجنٹ کا تانا کیوں مولوی صاحب لگا رہے ہیں؟ چونکہ مولوی صاحب اسلام مذہب کارڈ استعمال کر کے ہمیشہ سیٹیں لیتے تھے، امریکہ مرد آباد ریلیوں کے ذریعے لوگوں کے جذبات ابھارتے تھے۔ اب ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد فضل الرحمان کا وہ امریکہ والا بھی بیانیہ بند ہو گیا، ریاست مدینہ اور جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور جس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے، تو فضل الرحمان کا وہ جو مذہب کارڈ تھا وہ بھی فلاپ ہوا۔ تو اب ان کو پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اب یہ پاگل پن کے دورے ہیں، یہودی ایجنٹ بنا دیا، قادیانی ایجنٹ بنا دیا، اسرائیلی ایجنٹ بنا دیا۔ بھائی اسرائیل کو تو انہوں نے دو ٹوک کہا ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اور یہی آپ کو تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ذہنی بیمار فتنہ ہے، اس کے پیروکار کبھی اسے اللہ بنا دیتے ہیں، نبی اب جس جگہ سے ایک فیک اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ آیا کہ اگر عمران خان کہے گا کہ میں نبی ہوں تو ہم یہ بھی مان لیں گے، استغفر اللہ۔ اب یہ فیک اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی نون لیگ کا کیا دھرا تھا مبینہ طور پر۔ اب وہ ایک فیک اکاؤنٹ پر لکھے ہوئے جملے کا لو کر یہ پی ڈی ایم کا سربراہ مولوی جو ہے وہ ایک ان کو جو ہے وہ نبی استغفر اللہ ختم نبوت کا منکر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے معنوں کے اندر کفر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گستاخی کے فتوے لگا رہا ہے۔ اگر کل کو کوئی ایسا جو جیالہ ہے فضل الرحمان کا اگر وہ کوئی قاتلانہ نعوذ باللہ حملہ کر دے تو اس کا ذمہ دار یہ فتنہ گر مولوی ہوگا۔ اتنی غیر ذمہ داری، اور یہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، لہذا تمام اس وقت کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے، مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پاگل پن اور حواس باختگی کا عالم ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے عدلیہ کو بھی للکارا کہ جناب آپ نے ایک جلسے کی تقریر پر جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے تو پھر آپ ایگزیکٹو بن جائیں اور آپ حکومت چلائیں۔ بھائی نہیں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ ایک بندے پر 40 ارب روپے کے جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، آمدن سے زائد سزاجات کے، وہ مختلف عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اور وہ بندہ اقتدار میں آیا ہے اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے، جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دین کے نام پر سیاست کرتے ہو تو کم از کم کرپشن کی تو حمایت نہ کرو۔ یہاں آپ کا لیول یہاں تک گر گیا ہے، عمران خان کے بغض کے اندر آپ کرپشن کو سپورٹ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ بہرحال یہ فضل الرحمان کا جو اصل چہرہ ہے، جو کریکٹر ہے، وہ قوم کے سامنے آ گیا۔ دوسری طرف شہد خاقان عباسی اور نجم سیٹھی، انہوں نے خان کی جیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو گیا مکمل طور پر، چونکہ جو نجم سیٹھی ہے وہ کہتے ہیں جی مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سے مذاکرات نہیں کریں گے، 48 گھنٹے کے اندر حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ جانا ہے رہنا ہے، تو ان حالات کے اندر یہ جو پلاننگ ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف جو ہے وہ پریشان ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے اندر مفتاح بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایشورنس نہ ملے، کوئی یہاں پر نیشنل سیکیورٹی کونسل بیٹھے، اقتصادی ٹیم کو بھیجا گیا ہے کہ وہ شریف برادران کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا احکامات ملتے ہیں۔ نجم سیٹھی کہتا ہے کہ اگر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پھر مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف کے پاس دعا کے اندر خود جائیں گے، ورنہ یہ مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ گارنٹی نہیں مل جاتی کہ ان کی حکومت 1.5 سال تک اقتدار میں رہے گی تو یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے شہد خاقان عباسی نے تقریباً رات کو 3-4 چینلز کے اندر جا کر کی ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی رات کو ذکر کیا تھا کہ اب یہ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، یہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری حکومت کو سہارا دینا ہے، چیف جسٹس کو بھی ہونا چاہیے، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ہونا چاہیے، تو آپ بھائی یہ حکومت کیوں نہیں آرمی کے حوالے کر دیتے؟ آپ یہاں چھنکنا بجانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یعنی حکومت آپ نے کرنی ہے، چیف جسٹس بھی آپ کا ساتھ دے، آرمی چیف بھی، سارے بیٹھ کر صدر سمیت کہیں جناب آپ حکومت کریں،
ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا تو وہ کس قانون اور آئین کے تحت یہ آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کل کو اگر آپ کے 2 افراد استعفیٰ دے دیں نون لیگ کے کہ ہم ریزائن کرتے ہیں، پھر صدر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے اور آپ اکثریت نہ لے سکیں، تو یہ جمہوری جو ہے وہ کون سی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جب معیشت کے حالات بڑی مشکل سے پاکستان معاشی سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا تھا، تو آپ کو کس نے اتنا مجبور کیا تھا کہ آپ حکومت کے اندر آئیں اور 1.5-2 مہینے کے اندر ملک کو برباد کر کے اب آپ سب کو بلیک میل کریں؟ جی ملک نہیں چل رہا، دیوالیہ ہو سکتا ہے، لہذا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ بھئی گھر جائیں، آپ تیاری کریں، اگلے الیکشن کا اناؤنس کریں، کون سی مجبوری ہے؟ آپ چمٹ کر بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور آپ کو گارنٹی دے تو باقاعدہ خان کی فتح کا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور رات کو مریم نے جو باتیں سرگودا کے جلسے میں کی ہیں، انہوں نے حکومت ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ملا کچھ نہیں ہے، وہ بتانا چاہتی ہیں نہ نواز شریف کے کیس جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، نہ کوئی آگے معاملہ بڑھ رہا ہے، تو ہم نواز شریف خاندان تو ادھر ہو گیا، شہباز شریف اور اس کا بیٹا حکومت لے گئے، تو انہوں نے بھی وعدے کیے ہے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ پہلے اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کا پھڈا پڑا، اب مریم اور شہباز شریف جو ہے ان کے اختلافات اس لیے وعدے ہیں کہ اگلے لمحے تقریر کے اندر جو ہے وہ حمزہ شہباز کہہ رہا ہے جناب مجھے کوئی ہٹا کر دکھائے، یعنی اس کا مطلب ہے آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کبھی بھی نون لیگ کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، یہ کوئی نہ کوئی وہ ٹیکنیکی بات اس میں نکال لے گا۔ تو یہاں پر ایک تو سرنڈر کر گئے ہیں یہ سارے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ایشورنس دے گی ہم رہیں گے ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ بھئی آپ کو جانا چاہیے، آپ جمہوریت کی تذلیل کر رہے ہیں آرمی کو دعوت دے کر، پھر آپ ہٹ جائیں اور مارشل لا کی ان کو یا ایمرجنسی کی یا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باضابطہ دعوت دے دیں جمہوریت کا اور آئین کا، پھر رونا بند کیجئے۔ اب الٹی گنتی جو ہے اس حکومت کی شروع ہو گئی ہے، 2 دن ہو 2 ہفتے ہو یا 1 مہینہ ہو، اس حکومت نے جانا ہے یہ چل ہی نہیں سکتی، یہ irrelevant ہو چکی ہے حکومت، وہ ڈاکٹر شاہد جیسے کہتے تھے irrelevant ہوگی۔ اب سیکیورٹی جو ہے عمران خان کی الرٹ کر دی گئی ہے، بنی گالا کے اندر سینکڑوں نوجوان ISF کے اور ٹائیگر فورس کے پہنچ چکے ہیں تاکہ لانگ مارچ کے بعد عمران خان کو جب آج اعلان ہوگا تو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک سیکیورٹی حصار جو ہے وہ بنی گالا جو رہائش گاہ عمران خان کی چاروں طرف قائم کر دیا گیا ہے، اور پھر جو گھٹیا حرکات ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ ملتان کے اندر رات گئے نامعلوم لوگ متحرک ہوئے ہیں، پہلے یہ سیالکوٹ کے اندر کھیل کھیلا گیا، جتنے بھی پوسٹر تھے وہ عمران خان کی تصویر پر سیاہی جو ہے وہ پھینکی گئی ہے، اور عمران خان سے ایک نفرت کا جو اظہار کرنے والے ہیں، اندازہ کر لیں کتنی تکلیف ہے، کتنا درد ہے۔ آل شریف، زرداری، فضل الرحمان اور 16 پارٹیز کو ایسا پھندا ڈالا ہے عمران خان نے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جال سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی، اور ملک کی لیکن جو بربادی کی ہے تو یہ نامعلوم افراد یقیناً معلوم ہے، چونکہ ہمارے ادارے اس پر کام نہیں کریں گے، انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، اس طرح کی اگر حرکات آپ کریں گے کل کو آپ کے ساتھ ہوں گی، پھر آپ جمہوریت کا رونا روئیں گے۔ تو اس وقت کپتان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، حکومت کی الٹی گنتی شروع ہے، لیکن اگر ان کو ایشورنس دے دی جاتی ہے، ادارے کہہ دیتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ان کو حالانکہ یہ ان کی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے کے اندر تو ہونے چاہیے کہ آئین کے مطابق وہ سپورٹ کریں گے، لیکن یہ کہ وہ MNAs کو MPAs کو باندھ کر رکھیں گے، اگر یہ کام کریں گے تو عوام اور ادارے آمنے سامنے ہوں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ اپنی پوری تیاریاں کر رہا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے کس طرح تصادم، انتشار، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے اور اس کے بعد گرفتاریاں کرنی ہے، لیکن PTI نے بھی اپنا پلان A B C بنا لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔